بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا هتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ہماری اللہ. گفتگو جو ہے سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمے کے تحت آیت نمبر 46 تک پہنچ گئی تھی اور 46 سے آگے ہمیں آج اسٹارٹ کرنا تھا. اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی جو پچھلے رکوع کو ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 40 سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے وہاں پہ آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر یہاں پر اب بنی اسرائیل کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کا فرد جرم ان پہ عائد کر رہا ہے کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا کیا، یعنی ان کی قرارداد جرم پڑھی جا رہی ہے ابھی بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا بنی اسرائیل کون ہے. وہ پہلی امت مسلمہ ہے جو تشکیل پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک امت کی صورت میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی امت نہیں بن سکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ ایک امت کے طور پر ایک قوم کو تیار کریں جو کہ اللہ کے نام کو زندہ کرے اور توحید کو پختہ کرے اور توحید کا ایک جگہ مرکز قائم کرے. اور دوسری امت مسلمہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ جسے مسلمان نام دیا گیا. یہ دوسری مسلمان امت ہے. پہلی مسلمان امت جسے آپ نے بنی اسرائیل کے نام سے جانا، یہ دوسری امت ہے کہ جسے آپ مسلمان امت کے نام سے جانتے ہیں جس میں ہم زندگی کرتے ہیں. تو اب سورہ بقرہ کے اندر یہ فرد جرم جو ہے وہ پہلی امت مسلمہ پہ قائم کیا ہے. ہماری باری بھی آنے والی ہے سورہ آل عمران کے اندر انشاءاللہ، اس کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ ایک روایت شاید بیان کی تھی یا نہیں کی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح کے حالات بنی اسرائیل کے اوپر پیش آئے اور جس طرح سے انہوں نے کاموں کو انجام دیا ہے، میری امت کے لوگ بھی بالکل اسی طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیں گے. مختلف طریقوں سے روایات آئی ہیں، اس میں بعض جگہ پہ یہ ملتا ہے کہ جس طرح دو جوتے ایک دوسرے کے شبیہ ہوتے ہیں، اس طرح بالکل میری قوم کے لوگ اس قوم کی شباہت اختیار کریں گے. دوسری جگہ روایت میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی فرد کسی جانور کے پیچھے، کسی گو ایک جانور ہے، اس کے پیچھے کسی بل میں اس کے پیچھے گھسا ہوگا تو ہماری مسلمان امت میں سے بھی مسلمان کوئی اس طرح اسی جانور کے بل میں گھسے گا. اتنی شباہت ہوگی، اس طرح سے وہ ساری کی ساری باتیں کریں گے. ان میں بھی وہی نفسیاتی وائرسز آئیں گے جو ان کے اندر نفسیاتی وائرسز لگے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس آیات کا جہاں سے میں نے آج شروع کیا ہے اس کو غور سے سنیں
اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اس سے پہلے والا رکوع بھی بالکل اسی طرح کی آیات سے شروع ہوا تھا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں تک آیت جو ہے وہ بالکل سیم تھی. اور پچھلی آیت میں یہ کہا تھا اوفو بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون, کہ میں نے جو تم سے عہد کیا تھا اس عہد کو یاد رکھو اور اپنے عہد کو پورا کرو تاکہ میں اپنے عہد کو تم سے پورا کر سکوں. اور یہاں پہ بنی اسرائیل سے دوبارہ اسی طرح خطاب ہے, لیکن اختتام کیسے ہو رہا ہے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو. اذکر ذکر کرنا ہوتا ہے, یاد کرنا. یاد کرنا یعنی اس قرارداد کو جو میں نے تمہارے ساتھ کی تھی, ابھی آگے ذکر آئے گا کہ وہ قرارداد کیا تھی. اس قرارداد کو یاد کرو کہ جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی تھی ان نعمتوں کو یاد کرو. انی فضلتکم, اور وہ نعمت, اس میں سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام امتوں پر, کیونکہ بنی اسرائیل وہ پہلی امت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کا انتخاب کرتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا. کس لیے؟ توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے. اصل کیا تھا, ایک امت بنایا تھا کہ توحید کا پیغام پہنچائے, اور فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المقدس جو ہے اس کو توحید کا مرکز بنائے. لیکن انہوں نے کیا کیا, آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان کے لوگوں پر. واتقوا, اللہ سے ڈرو. یومن لا تجزی نفس عن نفس, اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی کسی دوسرے کے, یعنی کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا. یعنی نفس کہتے ہیں یہاں پہ بعض جگہوں پہ نفس اپنے آپ کو بھی شمار کیا جاتا ہے. نفس یعنی اپنی اولاد, اپنا بھائی, جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, جو اپنے قریبی نزدیک رشتہ دار ہوتے ہیں, جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کسی اپنے قریبی رشتہ دار کی کوئی بھی کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک چیز اور ڈیفائن کر دوں. یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے, بلکہ قرآن کی آیات بھی ہیں بعض جگہوں پہ, قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آئی ہیں, کہ جہاں پہ پتہ ہے قیامت کا جو منظر ہوگا, قیامت کی جو ہولناکی ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی. جو مائیں حاملہ ہوں گی, پریگننٹ ہوگی, وہ اپنے حمل کو گرا دیں گی. جو باپ ہوں گے وہ اپنے بیٹوں کو اپنے سے چھوڑ دیں گے. جو بیٹے ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. اور یہ کہا جائے گا کہ میرے اعمال جو ہیں وہ لینے کے لیے ان کے اعمال لے لو, اور میرے اعمال کو میرے اعمال کا اس سے جبران کر دو. یعنی نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا, نہ بیٹی باپ کو پوچھے گی, نہ ماں جو ہے وہ بیٹے کو پوچھے گی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اتنا خطرناک منظر ہوگا. اگر آپ اس کو منظر کو دیکھنا چاہیں تو سورہ حج کے شروع میں, سورہ زلزال کے شروع میں, مختلف سوروں کے شروع میں قیامت کی آیتیں آئی ہیں. جو آپ دیکھیں حام میم جتنی بھی آیتیں سورہ ملک کی شروع میں دیکھیں, قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں سورہ شروع کرنے سے پہلے. ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا قیامت کی منظر کشی کیا ہوگی. کہتے ہیں اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا. یعنی اس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ دنیا میں وہ کہتا تھا نا کہ قیامت کے دن تمہارا گناہ میرے سر, کہتے ہیں کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کوئی بھی کسی کا ایک ذرہ گناہ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا, اور نہ اٹھا سکتا ہے. نہ کسی کی نیکی لے سکتا ہے, نہ کسی کی بھلائی لے سکتا ہے. وہ حشر کے بعد ہوگا جب فیصلہ کیا جائے گا کون کس کی نیکیاں لینے کا حقدار ہے, کون کس کی نیکیاں لینے کا حقدار نہیں ہے. وہ بعد کی فیصلے ہیں, لیکن شروع میں کوئی کسی کی نہ نیکی لے سکتا ہے, نہ کسی کی برائی لے سکتا ہے. تو اس کے بعد فرمانا ہے کہ ولا يقبل منها شفاعۃ, اور کوئی بھی شفاعت جو ہے وہ قبول نہیں ہو. کوئی بھی شفاعت, یعنی یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی, کسی بھی قسم کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت کے بارے میں ایک جو بات ہے وہ سن لیں کہ شفاعت اصل میں ہوتا ہے سیکنڈ کرنا. سیکنڈ کرنا یعنی کسی چیز کی آپ آرزو کریں اور اس آرزو میں آپ اس کام کو انجام دیں, اور آپ سے اس کام میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ایک شخص خود سے آگے بڑھ کر, جس کو یہ اختیار ہو کہ وہ آپ کے کام کو پورا کر سکے, وہ آگے بڑھے اور آپ کے کام کو آپ کی منزل تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو اور کچھ ہستیوں کو قیامت میں اجازت دی ہوگی کہ وہ شفاعت کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کلی طور پہ اعلان کیا کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. یعنی وہ اللہ ہی اجازت دے گا کہ کس کی شفاعت کی جائے اور کون شفاعت کرے. یعنی شفاعت کرنے والے بھی منتخب ہوں گے اور شفاعت کروانے والے بھی منتخب ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کھلا کھاتا چل رہا ہے کہ جس نے جو کر دیا وہ اس کی شفاعت وہاں پہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اہل سنت کہتے ہیں امام رضا جو ہے وہ امام رضا ان کے والے جو امام رضا بریلوی ہیں وہ آئیں گے ہماری شفاعت کر دیں گے. وہ غوث اعظم والے کہتے ہیں کہ غوث اعظم آئیں گے ہماری شفاعت کر دیں گے. فلاں کہتے ہیں فلاں آئیں گے ہماری شفاعت کر دیں گے. ہم کہتے ہیں امام علی ہماری شفاعت کر دیں گے, امام حسین ہماری شفاعت کر دیں گے. یعنی بہت سارے مسلمانوں میں گروہ ہیں کہ جو مانتے ہیں کہ شفاعت فلاں شخص قیامت کی ہماری کر دے گا. خداوند کریم یہاں پہ ساری شفاعتوں کی پہلے نفی کر رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ کس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی, کون کوالیفائی کرے گا اس شفاعت کے لیے. یعنی کوالیفائی اس صورت میں کرے گا کہ ایک شخص کسی کام کی کوشش کرے اور اس کام کی کوشش میں وہ پیچھے رہ جائے تو دوسرا شخص بڑھ کر جس کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہ اس کی شفاعت کر سکتا ہے, یعنی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ایک جاب اپلائی کرنا چاہتا ہے اور اس جاب اپلائی کرنے کے لیے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے,
اور وہ یہ چاہے کہ کوئی دوسرا شخص آگے سے بڑھ کے اپنے گھر سے بڑھ کے بولے کہ میں آپ کی جاب لگوا دیتا ہوں چلیں، اور میں خود ولنگ نہ ہوں جس کو جاب لینی ہے، تو اس طرح جاب نہیں ملے گی. ولنگ آپ ہوں گے، آپ کوشش کریں گے تو تیسرا شخص یا دوسرا شخص آگے بڑھ کر آپ کی شفاعت کروا دے گا. شفاعت بھی بالکل اسی طرح سے، سفارش جس طرح دنیا میں ہوتی ہے اسی طرح قیامت میں بھی سفارش ہوگی کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی اللہ کی راستے کو پانے کی، اللہ کی سیدھی راہ پہ چلنے کی، اور اس پہ ہم سے کچھ کمیاں رہ جائیں گی. تو اس صورت میں جب ہماری کوشش میں کمیاں رہ جائیں گی تو وہاں پہ جو ہے رسول اور آل رسول جو ہے وہ ہماری شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے اگر ہم کوالیفائی کریں ان کی شفاعت کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی بھی چیز بدلے میں قبول نہیں کی جائے گی. یعنی عدل اصل میں لفظ ہوتا ہے برابر، یعنی یہ کہا جائے کہ ہمارے اس گناہ کے بدلے ہم سے ہمارا مال لے لیں، ہماری اولاد لے لیں، کوئی چیز برابری کی، یعنی اس وقت کوئی ایسی چیز برابر نہیں ہوگی جو آپ کے گناہ کا بدلہ وہاں پہ بن سکے، آپ کے کاموں کا، آپ کے اعمال کا ہمارے جو ہے وہ بدلہ بن سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی چیز وہاں پہ برابر نہیں ہوگی اور نہ قبول کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہاں پہ کوئی مددگار ہوگا، کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ساری چیزیں جو آپ لے کے جائیں گے یہاں سے وہی آپ کے کام آئیں گی، کہ بعض جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں اس میں مومنین اور جو جہنم میں رہنے والے ہیں اور جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے مکالمے نقل کیے گئے. تو وہاں پہ ایک مکالمہ نقل کیا گیا ہے، اب سورہ کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جہاں پہ کہا گیا ہے کہ کچھ کافر لوگ، اندھیرا اتنا بھوک ہوگا قیامت کے میدان میں کہ کچھ کفار یا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اے مومنین جن کا نور ان کے وجود سے ساطر ہو رہا ہوگا، وجود سے نکل رہا ہوگا، کہیں گے اپنا نور تھوڑا سا ہمیں دے دو تاکہ ہم راستہ چل سکیں. تو وہ کہیں گے یہ نور ہم نے یہاں سے نہیں لیا، ہمیں یہاں نہیں ملا، یہ وہ نور ہے جو ہم نے دنیا میں اپنے لیے اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھا تھا، وہ نور ہمیں یہاں پہ مل گیا ہے. تو وہاں پہ کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو، کیا یاد کرو؟ اب یہ ساری باتیں یاد کرائی جا رہی ہیں. جیسے وہاں پہ کہا تھا نا کہ اسکرو، یہ اسکرو ہر جگہ ذکر نہیں ہوا، اسکرو نعمتی اللتی انعمتا، یہ اسکرو ہر جگہ نقل نہیں ہوا یاد کرو یاد کرو، بلکہ اسکرو شروع میں بیان کر دیا، اب ساری چیزیں یاد کرائی جا رہی ہیں. دوسری چیز کیا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات بخشی تھی آل فرعون سے. آل فرعون سے نجات کیسے بخشی تھی؟ دیکھیں آل فرعون دو طرح کے بادشاہ جو ہیں وہ گزرے ہیں. ایک بادشاہ فرعون کے اچھے گزرے ہیں جن کو ملک کہا جاتا تھا، ایک بادشاہ جو ہیں وہ برے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، برے گزرے ہیں جن کو فرعون کہا جاتا تھا. ملک آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جب پڑھتے ہیں تو قال الملک آتا ہے، وہاں پہ ملک یعنی بادشاہ، وہاں پہ ملک کا خطاب دیا گیا ہے. فرعون وہ بھی مصر کا ہی بادشاہ تھا، اس کو ملک کا خطاب دیا گیا ہے. ایک جگہ عزیز کا خطاب دیا گیا جو حضرت یوسف کا والی تھا اس کو. تو وہاں پہ بادشاہ ملک ہوتے تھے. پھر اس کے بعد فرعونیان جو تھے وہ ظالم بادشاہ تھے جو بعد میں آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ سلسلہ حکومت سنبھالا، بنی اسرائیل کو اپنے قابو میں کیا اور ان کو جسے کہتے ہیں سخت سے سخت عذاب دیا کرتے تھے. عذاب کیا ہوتا تھا؟ عذاب یعنی ان سے ساری انہوں نے فیسلٹیز چھین لی تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ اتنے سخت عذاب دیتے تمہیں کہ وہ تمہارے جو بچے ہیں ان کو ذبح کر دیتے تھے تاکہ کوئی بغاوت نہ ہو سکے، آئندہ یہ جوان ہو تو کوئی بغاوت نہ ہو سکے. اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیتے تھے، وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو تاکہ اپنے حرم میں داخل کر لیں، اپنے کنیزیں بنا لیں، اپنے کام گھروں کے کروانے کے لیے ان کو رکھیں. عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے. یعنی اتنا سخت عذاب تھا، تمہیں آل فرعون کے عذاب میں مبتلا یعنی کیا ہوا تھا وہاں پہ. اب کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کب ہوا، آل فرعون کے عذاب میں مبتلا کب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ پہلے ایک فضیلت بتاتا ہے، نعمت دی تمہیں، فضیلت دی، پھر تم نے کام نہیں کیا، ہم نے آل فرعون کو تمہارے مسلط کر دیا. پھر آگے اللہ ایک نعمت کا ذکر کرے گا، پھر ایک اور عذاب کا ذکر کرے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ پہلے نعمت ذکر کرے گا، اس کے بعد نعمت کے پورا نہ کرنے پہ یا نعمت کی بات نہ ماننے پہ خدا کے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ذکر کر رہا ہے. اس ترتیب سے بات چل رہی ہے. اچھا، کچھ چیزیں یہاں بیان کی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دوسری سوروں کے اندر اس کو رکھا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، سورہ اعراف میں، مختلف جگہ پہ یہ قصے مختلف طریقے سے آئے ہیں. تو میں صرف یہاں پہ جو بھی ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس حالت میں تمہاری آزمائش تھی، یعنی ہم نے تمہاری آزمائش کی کہ شاید تم مان جاؤ. تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے اگر تم اس کو جانو. یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ چن چکا تھا اس قوم کو، اس سے بہت سارے کام لینے تھے. حالانکہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے یہودا کی اولاد. یہودا حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے یہودا. حالانکہ حضرت یعقوب کے وہ بیٹے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان کو اتنی فضیلت دی کہ ان کی اولاد بڑھتی گئی. اور کئی سالوں میں یہ جو اولادیں بڑھی ہیں حضرت یعقوب کی اور جو ان کے فالوورز تھے، ان کے ماننے والے، یہ قرآن مجید میں تو اس کی تعداد بیان نہیں کی گئی، لیکن بائبل میں یہ تعداد بیان کی گئی. وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، ان کی تعداد 3 لاکھ سے 5 لاکھ یا 6 لاکھ کے درمیان تھی. اتنے لوگ تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو نکلنے والے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ
ایک ساتھ سارے نکلے. پہلے تھوڑے سے قافلے تھوڑے تھوڑے نکل گئے تھے, لیکن بڑا قافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلا تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو نکلے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اب ہوا کیا کہ ہم نے تمہیں پھر جب تم نے توبہ کر لی, جب یہ تمہارے پاس عذاب آئے, یہ بیچ میں واقعہ حذف ہو گیا, عذاب آئے تو تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس فرعون نے ہمیں جو اپنا غلام بنا لیا ہے, تمہاری دعا کے نتیجے میں ہم نے موسیٰ کو تمہارے درمیان بھیجا, موسیٰ نے تمہاری تربیت کی, تمہارے درمیان جو ہے بھائی چارہ قائم کیا اور تمہیں فرعون کے پاس سے نجات دلا کے لے آیا. اب جب نجات دلا کے لے آیا اور تمہیں فرار کروا دیا اس کے پاس سے, فرعون کے پاس سے, تو پھر تمہارے پاس اب یعنی تمہیں ایک آزادی دوبارہ ملی. پہلے تمہیں دوبارہ جو جرم کیا تھا اس کی سزا کے بعد دوبارہ تمہیں آزادی ملی موسیٰ کی صورت میں. پھر کیا کیا تمہارے ساتھ ہم نے بھلا کیا کیا کہ وہ لوگ جو تمہارے اوپر اتنے ظلم کرتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے, ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو دریا میں بہا دیا. کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اور عصا اپنا مارا ہے اور اس کی وجہ سے سمندر پھٹ گیا, تو جب سمندر پھٹا تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے. اب جب فرعون وہاں پہنچا ہے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پکڑنے کے لیے, تو اس نے دیکھا دریا تو پھٹا ہوا ہے, تو میں بھی اس میں سے نکل جاؤں گا. وہ اپنی قوم کو لے کے داخل ہوا ادھر سے حضرت موسیٰ نکل رہے تھے, جہاں ان کا آخری فرد نکلا ہے حضرت موسیٰ کا, اور ادھر سے آخری فرد فرعون کی فوج کا داخل ہوا ہے. یہ ساری تفصیلات آپ کو بائبل میں ملیں گی, کیونکہ انبیاء کی سٹوریز جو ہیں, انبیاء کی کہانیاں جو ہیں, اگر آپ ان کے باقی خرافات نکال دیں تو کافی چیزیں آپ کو بائبل کے اندر مل سکتی ہیں. اس پہ یقین کرنا یا نہ کرنا کہ ان کی تعداد 3 لاکھ تھی یا 6 لاکھ تھی, اس سے ہمارے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کلی لب لباب وہاں سے مل جاتا ہے. یہ قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے تمہارے ہاتھوں میں ہے. یعنی بائبل کے اندر جو موسیٰ کی کتاب میں جو چیزیں موجود ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے, قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. تو پھر کیا کیا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو غرق کر دیا. تمہارا میدان تھا, موسیٰ کا میدان تھا, موسیٰ نے اپنے میدان میں اپنے دشمن کو شکست دے دی. ایک سبق ہمیں یہاں سے کیا ملتا ہے؟ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے جنگ کرنا چاہیں اور اس کو ہرانا چاہیں تو اس کے لیے میدان اور ٹیکنالوجی آپ کی ہونی چاہیے. دشمن کی ٹیکنالوجی اور دشمن کے گھر میں رہتے ہوئے, دشمن کے ملک میں رہتے ہوئے, دشمن کے جسے کہتے ہیں نا کہ بنائے ہوئے گراؤنڈ میں رہتے ہوئے آپ دشمن کو نہیں ہرا سکتے. امام حسین علیہ السلام نے پہلا کام کیا تھا, کربلا کی جب زمین پہ گئے ہیں تو جانے کے بعد انہوں نے اس زمین کو پہلے خرید لیا, اس کے بعد وہاں پہ جنگ کی اور اس کے بعد اس جنگ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. یہ ہمارے لیے اسٹریٹجیکل پوائنٹ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو اس جگہ پر اپنا انفلوئنس ہمیں بڑھانا پڑے گا کہ اس جگہ پر ہمارا قبضہ ہو, چاہے وہ جگہ کے لحاظ سے ہو, چاہے وہاں کے اتھارٹیز کے اوپر ہمارا قبضہ ہو. اس کے بعد ہم کسی جگہ پر کوئی جنگ جیتنے کا تصور کر سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے تمہیں نجات دی اور غرق کر دیا آل فرعون کو. غرق کہتے ہیں, غرق کرنا کہتے ہیں کہ غرق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد نجات نہیں ہوتی. جب پانی میں کوئی غرق ہو جاتا ہے تو مردہ ہی نکلتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈوبنا, ایک ہوتا ہے غرق ہونا. ڈوب رہا ہو انسان, اس کو نکال کے آپ لے آئیں. ایک ہوتا ہے غرق ہو جانا. غرق کا مطلب یعنی اس کے بعد اس کی حیات کوئی بچتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی آنکھوں کے سامنے جو ان پہ ظلم کرتے تھے ان کو ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے ختم کر دیا. اور یہ کام آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ جب جنگ بدر ہوئی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ جو غلام تھے اپنے آقاؤں کے, جو قریش میں تھے, ان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا. امیہ بن خلف جو تھا جس کے غلام تھے حضرت بلال, بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال نے اپنے ہاتھوں سے مارا تاکہ وہ دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے کہ کس طرح سے یہ میرے اسلام لانے کے اوپر کس طرح سے میرے اوپر اس نے ظلم کیے تھے. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ان کو اپنے ہاتھ سے مارا تو ان کے دل کو بھی ایک تسلی ہو گئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی قوت سے جو ہے اپنے ہی آقا کو جو میرے اوپر سلطنت رکھتا تھا اس کو قتل کر دیا. تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے دل میں ایک ٹھنڈک دی کہ یہی فرعون تھا جس کے سامنے تم سر نہیں اٹھا سکتے تھے, تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا. وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا. اب یہاں پہ وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا ہے. کوہ طور پہ بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ روکا ہے, اس کو آگے یہ بیان کریں. وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. کہتے ہیں ہم نے تمہیں بلایا, جب موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا, یہاں پہ 40 دن بولا ہے, لیکن ایک اور جو آیت ہے جو آپ جو ذی الحجہ کے مہینے میں نماز 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ اس میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ ہم پہلے آپ کو 30 دن کے لیے بلایا اور پھر 10 دن کا اس میں اضافہ کر دیا. یہاں پہ اکٹھا کر کے اس کو بیان کر دیا کہ ہم نے تمہیں 40 دن کے لیے بلایا. وہاں پہ 30 دن اور 10 دن الگ الگ بیان کیے, یہاں پہ 40 دن بلایا. تو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 رات کا کہ تم 40 رات روزے رکھو, ٹھیک ہے, یعنی جب بھی کسی نبی کو کوئی نبوت یا بڑا کام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خاص عبادات کرواتا ہے. جیسے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ آپ غار حرا میں جا کے عبادتیں کرتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ 40 دن تک ان کو روزہ رکھوایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. جب ہم نے موسیٰ سے 40 سال کا وعدہ کیا اور موسیٰ جب کوہ طور پہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ ہمارے ساتھ وقت گزارا, ثم اتخذتم العجل, تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے رخ پھیرا بنی اسرائیل کی طرف, تو تم نے بنا لیا, اے بنی اسرائیل تم نے بنا لیا. کیا بنا لیا؟ تم نے بنا لیا ایک بچڑے کو, ٹھیک ہے, اپنا معبود. من بعد ہی, موسیٰ کے آنے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب یہاں پہ ایک چیز سوچیں کہ انہوں نے بچڑے ہی کو کیوں معبود بنایا, کسی گدھے گھوڑے ہاتھی کو کیوں معبود نہیں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات بیان کی بڑی حکمت سے بیان کی ہے. انہوں نے اس بچڑے کو معبود کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی کے انفلوئنس میں رہتا ہے تو اس کے حالات, اطوار, اس کی عادات, اس کی پسند اس کے اوپر حاکم ہو جاتی ہے, اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جب آپ کسی جگہ پہ رہتے ہیں وہ ماحول آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جب یہ مصر میں رہتے تھے تو مصر کے اندر گائے کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی, اور وہ اہمیت طاقت کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, گائے کے مجسمے, گائے کی بڑی, جسے کہتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک بہت زیادہ ہیبت تھی, یوں کہتے ہیں پوجا ہوتی تھی. پوجا تو نہیں ہوتی لیکن گائے کو ایک بہت ایک اعلیٰ مقام دیا جاتا تھا, گائے کو ایک طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا. بہت ساری اس کے اندر اور بھی چیزیں جو تھی موجود تھیں. تو کہا کہ وہ جو بچڑے کی محبت ان کے دل میں تھی نا, جیسے ہی نبی ان کو چھوڑ کر باہر گیا, ان سے ذرا سا اپنے وقت کے نبی سے دور ہوئے, تو شیطان نے دوبارہ ان کے دل میں گھر کیا, اور ایک سامری ان کے درمیان جو ہے وہ اٹھا, جو یوں کہتے ہیں کہ اس وقت کا منافق تھا, اور اس نے دوبارہ سے اس محبت کو جگایا اور کہا کہ لاؤ جتنا سونا تمہارے پاس ہے تمہیں لے جانا جو ہے بہت مشکل ہو رہا ہے, یہ سارا وہ سونا ہے جو جائز نہیں ہے شرعی ہیروں سے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے بہت سارا سونا ایسا تھا جو امانتوں کے طور پہ مصر کی قوم والوں کا ان کے پاس رکھا ہوا تھا, یہی سونار تھے ان کے پاس سونا تھا. تو کہا کہ تمہارے پاس وزن بھی ہے, کہاں صحرا میں لے کے گھومتے پھرو گے, اس کو جمع کر کے اس نے ایک بچڑا بنا دیا, سارے سونے پہلایا, اس کو بچڑا بنا دیا. اس کے بعد اس کی سٹوری یہاں پہ کیونکہ نہیں ہے میں اس کو بیان نہیں کر رہا, وہ آگے جب آئے گی تو اس کو بیان کر دوں گا. تو پھر کہا کہ وَأَنْتُمُ الظَّالِمُونَ, اور تم ظلم کر رہے تھے. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھنا, ظلم ہوتا ہے. یعنی اگر یہ موبائل یا یہ ٹیبلٹ اس کے رکھنے کی جگہ ایک بیگ ہے یا مثلا صوفہ ہے, میں اس کو اس کے بجائے باہر سیڑھی پہ رکھ دوں تو یہ میں نے اس پہ ظلم کیا. یعنی ظلم کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے کسی دوسرے مقام پر رکھ دینا. تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا, یعنی تمہارے لیے یہ بھلا نہیں تھا کہ تم بچڑے کو جو ہے وہ کیا نام ہے پوجو, لیکن تم نے یہ ظلم کیا اور بچڑے کو پوجنے لگے. ثم عفونا, پھر تمہیں معاف کر دیا, ٹھیک ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہاں پہ بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے بات آہستہ سے بیان کر کے گزر گئے, لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی معافی کیسے ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس قوم نے شرک کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے. اس قوم نے شرک کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ توحید کا مرکز بنے. تو انہوں نے جب شرک کیا تو اس کی توبہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے توبہ کر لیا اے اللہ مجھے معاف کر دیں, توبہ کے 2 ہاتھ مار دیے, ایسا نہیں کیا. ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ تم تلواریں لے کے میدان میں نکل آؤ, اندھیرے میدان کے اندر, اور اپنے ہاتھوں سے سارے قبیلے والے, اپنے قبیلے والوں کو, کیونکہ قبیلوں میں پھر جنگ ہو جاتی نا, کہ اس کے قبیلے کے لوگ دوسری قبیلے والے کو مار دیتے, اس کے قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگ کو مار دیتے. ہر قبیلے والے اپنے قبیلے والوں کے پاس کھڑے ہو کے باپ بیٹے کے سامنے, یعنی جو مشرک جنہوں نے شرک کیا تھا وہ سارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے, تلواریں چلائیں, ہزاروں لوگ مارے گئے اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو ایک جملے میں یہاں بیان کر دیا, ثم عفونا عنکم, اور پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا, من بعد ذلک, اس کے بعد لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن سکو. یعنی اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہاری شرک کے بعد بھی توبہ قبول کر لی, ورنہ توبہ ہم قبول نہیں کرتے جتنا تمہارا بڑا شرک تھا. ایک سلام بھیجے محمد والے محمد. میرے بولنے کی اسپیڈ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا بہت تیز بول رہا ہوں؟ چلے گا. ہاں کیونکہ میری اسپیڈ اگر تیز ہو تو سلوات بھجوا دیا گیا, ورنہ میری اسپیڈ تیز ہوتی چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان. اچھا ایک چیز اور سنیں کہ عربی زبان کے اندر واؤ جو ہے, لفظ واؤ وہ کئی معنی میں آتا ہے. کبھی واؤ جو ہے وہ بدل کے طور پہ آتا ہے, کبھی واؤ جو ہے حال کے طور پہ آتا ہے, کبھی واؤ عطف کے طور پہ آتا ہے. یہ ساری چیزیں ادبیات کی چیزیں. مثلا آپ نے جو ترجمہ سنا ہوگا, 2 ترجمے مشہور آپ کے ذہن میں ہوں گے واؤ کے.
کہ واو بیچ میں آتا ہے اور کے معنی میں, ایک واو آتا ہے بیچ میں حال کے معنی میں, ٹھیک ہے, وَهُمْ رَاكِعُونَ, اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ واو حالیہ, واو حالیہ کہلاتا ہے. ایک واو آتا ہے یعنی کے معنی میں, یہ عموماً پہچاننا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں علماء میں بہت اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَجَاءَ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, تو ہمارے یہاں بعض ذاکر نقطہ لگانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اور آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے کیا آیا, نور آیا اور کتاب مبین آئی, یعنی اللہ تعالیٰ نے نور کو نازل کیا. نعوذ باللہ وہ اپنی ایک مختلف شخصیات کو مختلف فرقے والے لگاتے رہتے ہیں, یہ نور سے مراد یہ ہے, اور اس کے ساتھ قرآن کو نازل کیا, جبکہ وہ واو یا یعنی کے معنی میں ہے. وجاء من اللہ نور, یعنی واو کا مطلب ہے یعنی قرآن مجید, قرآن مبین یا قرآن حکیم, ٹھیک ہے, وجاء من اللہ نور و کتاب مبین, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا, نور اتارا یعنی قرآن اتارا. بہت ساری جگہوں پہ یہ واو یعنی کے معنی میں آتا ہے, یہاں پہ بھی شاید اس کو یعنی کے معنی میں لیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ کیا ہے, ایک سوال ہے محمد والے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب, والفرقان. اب یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کتاب اور فرقان تو اس کا مطلب ہے توریت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرقان نامی کوئی چیز دی ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس کو آپ یعنی کے معنی میں نہیں ہے, یعنی آپ کو کتاب دی یعنی فرقان, حق و باطل کو جدا کرنے والا دیا. کیونکہ توریت کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ توریت میں صرف احکام ہی احکام ہے, صرف احکام ہی احکام ہے, اس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, صرف احکام ہے اس کے اندر. کیونکہ ایک قوم کو قانون دیا گیا تھا کہ اس قانون کے مطابق ایک معاشرے کی تشکیل کریں, اس معاشرے کی معاشرہ سازی کے لیے جو قوانین تھے اللہ تعالیٰ نے توریت کی صورت میں دے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک نبی بنا کے بھیجا گیا تھا, ان کو قانون کوئی بھی نہیں دیا گیا, ان کو ساری اخلاقی باتیں بیان کی ہیں, ٹھیک ہے, انجیل کے اندر اس پہ کوئی حکم نہیں ہے, سارے وہی احکام ہیں جو توریت کے اندر دیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا فرمایا کہ آپ کو کتاب دی یعنی فرقان دیا, لعلکم تعقلون, تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. پھر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم. اب یہ بتا رہے ہیں اس کی سزا بتا رہے ہیں, جو پہلے انہوں نے شرک کیا تھا اس کی سزا بتا رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں آگے ہے, یہاں پہ آ گئی ہے. وَإِذْ قَالَ, اور جب موسیٰ نے کہا یہ کہ تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر, بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, کہ تم نے معبود ٹھہرایا بچڑے کو, فَتُوبُوا, پس تم توبہ کرو, إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, ٹھیک ہے, اپنے خالق کے حضور. ایک چیز یاد رکھیں, توبہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے اور بندوں کے لیے بھی آتا ہے. میں آپ کو پہچان بتا دوں تاکہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے. جب آپ توبہ کے ساتھ لفظ اللہ دیکھیں, عین لام یہ, تابا علیہ, تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی, اللہ پلٹا ہماری طرف, پلٹا مطلب اللہ پلٹا یعنی اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی. اور جب الہ کے ساتھ آئے الف لام یہ کے ساتھ توبہ, تو یہ بندوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کی ہے, فتوبوا الی بارئکم, پس تم پلٹو اپنے خالق کے حضور. فقتلوا, کیسے پلٹو, تم ایک دوسرے کو قتل کرو. فقتلوا انفسکم, اپنے نفسوں کو تم قتل کرو, ٹھیک ہے, تاکہ تمہاری توبہ اس طرح سے قبول ہو. یعنی تمہاری توبہ ایسی نہیں کہ تم معافی مانگ لو, اللہ مجھے معاف کر دے. ہر چیز کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ الگ ہوتا ہے. شرک کی توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو, موت ہے شرک کی توبہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہی ہے بہتر تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم, جب انہوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ تعداد میں قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. ٹائم بتا رہے ہیں مجھے کتنا ہو رہا ہے, 46 15 منٹ ہے ہمارے پاس. کوئی اگر موبائل یہاں پہ رکھ دے, اس میں گھڑی نظر آ رہی ہے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا. بابا ایک سلام دیجیے محمد والے. اچھا نہیں ہے, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اب جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اور تھوڑے دن گزر گئے, اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ آیات پے در پے آ رہی ہیں, لیکن آپ سوچیں 40 سال کا عرصہ جس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں, یہ 30-40 سال یہ سارے سینہ میں پھٹکتے رہے اور یہ حضرت موسیٰ کی ساری کھیل کھیلتے رہے. نعوذ باللہ, یہ کتنی بدبخت قوم تھی کہ یہ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی, اتنے سارے قتل ان کے درمیان ہو گئے, اتنے سارے لوگ مر گئے, ذرا سا انہوں نے بھلایا تو پھر ان کے درمیان جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ والی جسے کہتے ہیں شہنشاہیت ان کے اندر نکل کے آنے لگی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ تم جو بار بار ہمیں آ کے بتاتے ہو اللہ نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, اللہ نے یہ حکم دیا, اللہ نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے, ہمیں یقین نہیں آ رہا تمہاری بات پہ.
ہمیں تمہاری بات پہ یقین نہیں آتا اس لیے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں خود سے. کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ایمان لے کے نہیں آئیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم خود نہ دیکھ لیں اللہ کو. جہر پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نماز ہے جہری، آپ کو پتہ ہے وہ نمازیں جو اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہیں ظاہر کرنے کے معنی میں، جو چیز ظاہر ہو جائے. تو کہتے ہیں جب تک ہم ظاہری صورت میں اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی انہوں نے نبی کا انکار کر دیا. وہ موسیٰ جو ان کو اتنے عرصے سے نجات دلاتا لے کے آ رہا ہے، سارے چیزوں سے بچاتا لے کے آ رہا ہے، فرعون سے بچا کے لے کے آ گیا، اب کہہ رہا ہے ہم موسیٰ تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھیں اس وقت تک تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے. کیا پتہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، اللہ نہ کہہ رہا ہو. تو ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا یہ سوال جو ہے اللہ کو دیکھنے والا، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے بھی کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کو سزا نہیں ملی. پوچھا کہ بھائی تم کیا یقین نہیں رکھتے؟ کہا نہیں میں یقین رکھتا ہوں لیکن اپنے اس کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کو بھی یہ سوال حضرت ابراہیم کی زبان سے بھی نقل ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تو کیسا یحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو. تو اللہ نے کہا یقین نہیں ہے. کہا نہیں میں اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب کے لیے جو سوال کیے جاتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹ دیتا ہے کہ تم یہ کام سوال کرو، یعنی ایسا سوال جو تمہارے اطمینان قلب کے لیے وہ کرو، لیکن دوسروں کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے، دوسرے کو ڈینائی کرنے کے لیے سوالات نہ کرو. کیونکہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویشن ہوتا ہے کہ لوگ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے، وہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے 200 لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب پھر ان کو بتاؤں گا کہ انہوں نے تو یہ بتایا تھا، آپ نے یہ بتایا تھا. یہ وہ بنی اسرائیل والی عادت ہے. تو وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل والے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہمیں تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو پھر تمہیں جو ہے کڑکدار بجلی نے، کڑکے نے تمہیں پکڑ لیا، یعنی ان کو مار دیا. وہاں پہ ایک بجلی ان کے اوپر کڑک کے گری کہ وہ مر گئے. اب وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھتے ہی تمہیں بجلی نے آ دیا، یعنی جب تم نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو ایک کڑک نے تمہیں اسی وقت مار دیا. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان کی ہے اس سے یہ جملہ سمجھ آتا ہے، لیکن علماء نے اس کے بارے میں 2 رائے دی ہیں، وہ بھی آپ کو دونوں بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں ثم بعثناکم، اور جب تم مر گئے تھے ثم بعثناکم، اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا واقع ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے، یعنی مر رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے، کوئی اسپائڈر مین ٹائپ کی کوئی چیز ہو گئی، مرتا بھی نہیں ہے، زندہ بھی ہوتا رہتا ہے. یہ ان کے ساتھ ایسا انہوں نے کر کے دکھایا بنی اسرائیل کے ساتھ انہوں نے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہیرو مرتا نہیں. ابھی اس کے بارے میں بتاؤں گا، یہ ہیرو اور یہ جو ہے نا یہ آج کل بہت ہمارے اوپر ایک کام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ابھی اس کے بعد بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ پالیسی کیا چل رہی ہے آج کل ہالی ووڈ کی اور دوسرے لوگوں کی. وہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے اور ہمارے ماں باپ کو بھی یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کیا پیچھے پلانس کیا چل رہے ہیں. کیا فرماتا ہے کہ ثم بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن سکو. اچھا موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ موت سے مراد یہاں پہ یہ تھا کہ یہ بالکل بے ہوشی کی حالت، یعنی وہ دیکھ کر بے ہوشی کی حالت میں ایسے چلے گئے کہ گویا کہ مردہ تھے. جیسے آج کل کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو یار یہ مردہ آدمی ہے، اس لیے کچھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. یا رسول خدا سے کہا تھا کہ یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، آپ ان کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا. زندہ لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں سے خطاب کیا. یا بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو تم موت کی نیند چلے جاؤ، تمہاری روح ہمارے پاس آ جاتی ہے، یعنی گویا کہ تم موت میں ہوتے ہو، پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں. تو بعض علماء نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ موت حقیقی موت نہیں تھی، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ موت حقیقی موت تھی، مر گئے تھے. لیکن حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی کہ اگر میں یہ 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، اگر یہ جو ہے مر گئے تو وہ کہیں گے ان کو لے کے گیا تھا، یہ وہاں چھوڑ کے آ گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ان کے پاس سے میں ان کو لے کے آیا، کیونکہ منتخب ہو کے لے کے گئے تھے لوگوں کو. پھر فرمایا وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب جب ان کو کہا کہ تمہیں زندہ کیا شاید کہ تم شکر کرو، تو خیر اللہ تعالیٰ کے انہوں نے شکر کیا گیا، تو اللہ نے زندہ کر دیا. پھر واقعات گزرنے شروع ہو گئے. پھر یہ صحرا سینا کے اندر آ گئے. جب صحرا سینا کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام ایسا کیا اور کہ ان کے اوپر آپ سوچیں صحرا کے اندر کس چیز سے انسان کو سب سے زیادہ بچنا ہوتا ہے. ایک یہ کہ راستہ ان کو پتہ چلے اور دوسرے یہ کہ دھوپ سے ان کو بچاؤ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل ان کے اوپر رکھ دیا کہ ان کے اوپر دھوپ نہ آئے، یعنی روشنی بھی رہے اور دھوپ بھی نہ آئے. یعنی یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ باہر کے موسم میں چل رہے تھے، بادل کا ایک ٹکڑا رہا ان کے اوپر، ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں سورج کی روشنی بھی نہیں لیکن روشنی بھی، ٹھیک ہے، سورج کی تمازت بھی نہیں تھی، روشنی بھی تھی. اور صحرا کی ریت پہ یہ چلتے تھے، لاکھوں لوگ تھے، سوچے کتنے لوگ تھے، اس طرح ہی چل رہے تھے. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ظللنا ظل کہتے ہیں سائے کو، ظللنا ہم نے سایہ کیا. بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے ظل، تو ظل کے مطلب ہوتا ہے سایہ. ہم نے تمہارے پاس سایہ کیا، غمام بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دوسری تمہاری پرابلم کیا تھی جو ہم نے دور کی، اتنے سارے لوگوں کا کھانا پینا. صحرا میں نہ کوئی جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ کوئی ہوتا ہے،
تو ہم نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیسا کیا کہ تمہارے لیے مرغ مسلم اتارا ہم نے. کیسے اتارا؟ من اور سلوا. من کہتے ہیں ایک جیسے کہتے ہیں گوند کی طرح کا یا شیرے کی طرح کی کوئی چیز تھی، اور آسمان سے شبنم کی طرح برستی تھی صبح میں، اور بنی اسرائیل صبح اس کو اپنے اطراف میں پاتے تھے، اس کو جمع کر لیتے تھے، بعد میں وہ پگھل جاتی تھی، سورج کی روشنی جب آتی تھی تو وہ پگھل جاتی تھی، وہ اس کو پی لیتے تھے یا کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے شربت کے طور پہ، اس کو جمع کر لیتے اور شربت کے طور پہ پی لیتے. اس سے انرجی، جسے کہتے ہیں انرجی ڈرنک تھی ان کی، پیاس بھی ہو جاتی تھی اور ان کی انرجی کو پورا کرتی تھی. اور سلوا کہتے ہیں ایسے پھل ان کے ایسے سلوا کہتے ہیں ایسے پرندے ان کے پاس آ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے تعداد کے مطابق کھلا ان کے لیے جو ہے نا سلوا جو ہے ان کے لیے اتار دیے تھے. ان کے اطراف میں بہت سارے پرندے آ جاتے تھے، ان کو یہ پکڑ لیا کرتے تھے اور اس کو بنا لیا کرتے تھے، کھا لیتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. یعنی ان کو بہترین روسٹڈ کھانا جو ہے ملتا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ چٹنی مسالہ چھولے اور یہ سب چیزیں چاہیے، سبزیاں ہمیں اس پہ ہم وہ نہیں کریں گے. آگے وہ بتاتے ہیں کھا کے جب گوشت کھا کے وہ موٹے ہو گئے تو کہہ رہے ہیں موسیٰ ہمارا دل بھر گیا، بہت کھا چکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے ہمارا پیٹ بھر گیا. تو اب کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرماتے ہیں کلو کھاؤ اس میں سے من طیبات، یہ پاکیزہ چیزیں تمہیں ہم نے دی ہیں، ما رزقناکم ہم نے تمہیں رزق ہم نے عطا کیے، وما ظلمونا ٹھیک ہے، اور نا شکرا پر نہیں کرنا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ رہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. یعنی وہ اپنی جانوں پہ ظلم ہی کرتے رہے، یعنی وہ کھاتے بھی رہے اور بعد میں کہتے رہے موسیٰ نے ایک ہی کھانے پہ رکھا ہوا، موسیٰ نے ایک ہی کھانے پہ رکھا ہوا. ایک دم سے جو ہے یہ ان کے دل میں تھا تو موسیٰ نے حکم دے دیا کہ کھانا پینا اچھا مل رہا ہے، سایہ ہے، شیڈو تمہارے پاس ہے، بہترین رہنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ ساری مجھے. اب تمہیں ایک خطے میں جانا ہے فلسطین میں، وہاں تمہیں اللہ کی جو ہے وہ ایک ایسی عبادتگاہ بنانی ہے جو توحید کا مرکز ہو. تو کیا کہتے ہیں آگے اس کا بیان اب آ رہا ہے یہاں پہ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا سوری پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ ہم نے جب ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس قریے کے اندر. قریہ بعض لوگ کہتے ہیں شہر، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی قریہ، یا بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا شہر جس کے گرد دیواریں ہوں، مختلف اس کے بارے میں باتیں ہیں. لیکن یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہوں یا کوئی جگہ ہو رہنے کی، کوئی پلیس ہو سٹی ٹائپ کا. تو کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اس قریے کے اندر، فَكُلُوا اور کھاؤ، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ، جو تمہیں ملے تم کھا سکتے ہو. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سب چیزیں جیسے کہتے ہیں نا کہ ویل سیٹ کر کے فل فرنشڈ ہر چیز رکھی ہے، کھانے پینا گھر ور کا سب انتظام رکھا ہے، کھاؤ اس کے اندر اور اس میں لگے رہو. لیکن ایک شرط ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب تم داخل ہو دروازے کے اندر، کیونکہ قریہ شہر باب جب کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی داخل ہونے کی جگہ تھی، اس میں دروازہ تھا یا کوئی گھاٹی تھی یا جو بھی چیز تھی، کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے داخل ہونا تھا. کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. سجدے سے مراد اللہ کے حضور اپنے آپ کو خضوع اور خشوع کے ساتھ جھکا دینا ہے. ضروری نہیں کہ وہ سجدہ زمین پر ہی کرنا ہو، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جب فتح مکہ کر کے آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے آپ کو بالکل اس کے اونٹ کے کمر کے ساتھ جھکا لیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی فخر، کوئی تکبر، اس طرح کی کوئی چیز ان کے اندر دیکھنے میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈل جائیں، کوئی ان کو دیکھے نہ کہ ان کے ذہن میں کچھ آئے کہ یہ فاتح بن کے آئے. تو اپنے آپ کو جھکا لیا تھا. تو ان کو حکم دیا جائے ایک سوال بھائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ داخل ہو جاؤ باب میں سجدہ کرتے ہوئے. وقولوا حطۃ، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے جاؤ؟ حطۃ. حطہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے مستغفر اللہ کہتے ہیں، ایک لفظ اس زمانے میں تھا جس کا معنی حطہ تھا، اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہماری مغفرت فرما. حطہ کے معنی کہتے ہیں گناہوں سے مغفرت مانگنا، حطہ. وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اور یہ کہتے جاؤ کہ اے اللہ ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ درگزر فرما اور ہماری مغفرت فرما، نغفر لکم اور بخش دے ہماری خطاؤں کو. وسنزید المحسنین، بلکہ اور زیادہ عطا کر ہمیں نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہمیں شامل کر اور زیادہ ہمیں عطا کر، محسنین کی طرح ہمیں عطا کر. اب انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کو نظر آ گیا کہ جی ایک شہر آ گیا، رہنے کی ساری چیزیں فراہم ہے، اب صحرا سے جان چھوٹ رہی ہے، ایک ایسی جگہ جس میں اللہ نے کہا ہے جہاں سے جو چاہے کھاؤ، جہاں چاہے رہو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر ان کے اندر وہ شوخی اور مذاق کی طبیعت ان کی جاگی، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ لفظ حطہ کہیں کچھ اور کہتے ہوئے، اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے ہنتا کہتے ہوئے گھس گئے اندر، ٹھیک ہے نا. ہنتا کہتے ہوئے گھس گئے، یعنی اللہ کے رسول کی بات کا مذاق اڑایا. یہاں پہ ابھی لفظ نہیں ہے، آگے آگے بتائیں گے وہ لفظ ہنتا تھا. تو کیا کہا؟ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان ظالموں نے اس کلمے کو، قولا غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس سے مختلف، یعنی اس قول کو انہوں نے بدل دیا ایسے کلمے سے جو مختلف تھا اس سے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا،
بس جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہم نے نازل کیا ظلم کرنے والوں پر رجز من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، بے سبب اس کے کہ وہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، یعنی ان کے نافرمانیوں کے سبب، یعنی اتنی ساری نعمتوں کے بعد اتنے عذاب معافی کے بعد جب ان کو سکونت کی جگہ دی جائے گی ایک جگہ پہ، تو انہوں نے کیا کیا، اس لفظ ہی کو بدل دیا. اور ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہودیوں کی خاص عادت تھی کہ یہ الفاظ کو بدل دیتے تھے. قرآن مجید میں کیا ہے، یحرفون الکلمات، یعنی کلام کو، کلموں کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لفظ مروہ تھا نا، جیسے صفا و مروہ ہے، تو کیونکہ ذکر تھا کہ آخری رسول آ کے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے گا، تو انہوں نے اپنی زبان میں مروہ کو مورا یا موری کر دیا، کہ اس لیے کہ اگر مروہ کا لفظ آئے گا تو سب لوگ جانتے تھے مروہ کہاں پہ، تو بنی اسماعیل کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی کہ نبی وہاں پہ آنے والا ہے. تو انہوں نے اس لفظ کو بدل کے موری یا کچھ مورا کر دیا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تاکہ یہ بنی اسماعیل سے بنی اسحاق کی طرف ہی جو ہے وہ ان کی توجہ رہے کہ نبی یہاں پہ آئے گا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پہ جو ہے وہ اپنا عذاب نازل کیا. خیر یہ رکوع ہمارا پورا ہوا، آیت نمبر 59 تک ہم نے اس کو کر لیا ہے، جس میں میں اس کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ یہ خلاصہ آپ کے سامنے ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی اہل جہان پر. اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گی کوئی کسی دوسرے کے ذرا بھی، اور نہ منظور ہوگی اس کی طرف سے سفارش، اور نہ قبول کی جائے گی کسی طرف سے بدلے میں کوئی اور نہ ہی انہیں مدد پہنچے گی. اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو بدترین عذاب میں، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس حالت میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دلائی تمہیں اور غرق کر دیا آل فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود موسیٰ کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد بھی تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یا کتاب جو کہ فرقان ہے، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود ٹھہرا کر بچڑے کو، بس تم سب توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، لہٰذا اس توبہ کے نتیجے میں قتل کرو تم اپنی جانوں کو، یہی ہے بہتر تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک. سو توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری، بے شک وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہ یقین کریں گے ہم تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو علانیہ، تو آ لیا تم کو ایک کڑکے نے تمہارے دیکھتے دیکھتے، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوہ، اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تم کو، اور ناشکری کر کے نہیں بلکہ ناشکری کر کے نہ کھاؤ، بگاڑا انہوں نے ہمارا کچھ بلکہ رہے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے. اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ وہاں جہاں سے چاہو با فراغت، اور داخل ہونا بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اور کہتے جانا بخشش مانگتے ہیں، معاف کر دے ہمیں ہماری خطاؤں کو، تو ہم نے بخش دی تمہاری خطائیں بلکہ اور زیادہ ہم خطائیں تمہاری بخشیں گے بلکہ اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو. مگر بدل دیا ان ظالموں نے اس کلمے کو ایسے کلمے سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا ان سے، لہذا نازل کیا ہم نے ظلم کرنے والوں پر عذاب آسمان سے بے سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے. یہ تو تھا ہمارے جو آج کے رکوع کا جو ہم نے پڑھا، اس کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا، اور جو اس کی شرح مختصر سی جو 1 گھنٹے کے اندر بیان ہو سکتی تھی وہ بیان کی گئی. ایک چیز جو میں ابھی ایک ہمارے عالم ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، ایک آرٹیکل ابھی کچھ عرصے پہلے آیا تھا، کچھ عرصے سے پہلے 2018 کی بات ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے اپنا تھیسس PhD جو کیا ہے وہ ہالی ووڈ اور اس پہ کیا ہے، یعنی ان کے خیالات پر اور ان کی اسٹریٹجی پہ، وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں جب بچے جو تھے ان کی اس خصوصیت سے کہ وہ کسی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی تھی، یا بڑے بھی، ہر بڑے کے اندر، ہر بچے کے اندر کسی چیز کو آئیڈیالائز کرنے کی جو ہے وہ ایک اندر سے، فطرت کے اندر سے ایک آواز ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بڑا آئیڈیل مانتا ہے. آپ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی 4 کھلونے پکڑائیں گے تو اس میں سے وہ ایک کھلونے کو پکڑ لے گا، اس کھلونے سے جو ہے وہ دوسرے کھلونوں کو ہٹ کرے گا، یا ایک
کسی بھی اس کو رکھ لے گا. تو پہلے جو کارٹونز بنائے جاتے تھے, اصل میں جو اسٹڈی تھی وہ کارٹونز کے بارے میں تھی کہ پہلے زمانے میں بچوں کو کارٹونز ایسے دکھائے جاتے تھے اس زمانے میں کہ ایک اس میں ولن کارٹون ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور ایک اس میں ہیرو کارٹون ہوتا تھا. مثلا ٹام اینڈ جیری مثال دے دوں, یا اور بھی جو کارٹون ہوتے تھے, ایک اس میں ہوتا تھا جو برائی کرتا تھا, ایک تو ہوتا تھا اچھائی کرتا تھا. یہ کیوں دکھایا جاتا تھا؟ اس لیے دکھایا جاتا تھا کہ بچوں کے اندر کریکٹرسٹکس اس چیز کے واضح ہو جائیں کہ برائی کرنے والے کے اندر کیا کیا چالاکیاں اور کیا کیا اس کی چالاکیاں ہو سکتی ہیں کہ جو وہ اپلائی کرتا ہے. ہیرو کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ وہ اس میں کیا کوالٹی ہے, اس کو یہ دکھاتا ہے کہ بس وہ زیر کر دیتا ہے دشمن کو, لیکن دشمن کی جو ایسا کریکٹر ہوتا ہے جس کو پس دکھایا ہوتا ہے, اس کے سارے کریکٹرسٹکس دکھا دیتے ہیں کس حد تک برائی میں جا سکتا ہے, وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو اب بچوں کے اندر یہ پہچان ہوتی تھی کہ وہ برائی کو پہچانے اور اچھائی پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کو آئیڈیلائز کرے. لیکن آج کل کچھ سالوں سے, پچھلے 2 یا 3 سالوں میں نے اس بات کو نوٹ کیا, میری ڈسکشن ہو رہی تھی ایسے لوگوں سے جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں, تو یہ کہتے تھے کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ہیرو ولن والا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. اب بچوں کی بات کر رہا ہوں, باقی کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. کارٹون ایسے بنا رہا ہے کہ اس میں ہیرو ولن کچھ نہیں ہوتا, اب ایک ہی شخص جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, صرف ایک ہی شخص کو دکھاتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے کارٹونز کے اندر. اس میں عجیب عجیب سی اسٹوریز ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ بچوں کے اندر دشمن شناسی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب میں ان کی فیور میں بات نہیں کر رہا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں. اب ان کے لیے عجب مصیبت ہے, اگر وہ کالا بناتے ہیں دشمن تو کالے اعتراض کرتے ہیں, بلیک لائف میٹر. اگر وہ لڑکی بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جینڈر کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا. تو عجیب عجیب قسم کی شکلیں بنانے والے, ایک آنکھ والا تو 2 آنکھ والے, تو کوئی چپکلی یا اس طرح کی کوئی چیزیں بنا رہے ہیں. تو اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کے اندر وہ کریج کے سسٹم کو بالکل وہ کر رہے ہیں. آج کل کا بڑھنے والا نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہتا ہے کہ وہ بس وہ فینٹم ہے, جہاں ہاتھ رکھے گا سب کچھ ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سارے مین وومین جتنے بھی دکھا دیے اس کو اس کے ذہن میں بٹھا دیے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہم بھی اسی طرح کریں گے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح سے مشکلات کیا آنے والی ہیں, اس کے لیے اس کو پریپیئر نہیں کیا جاتا. اس کو صرف دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح سے ریڈی ہے. تو ہمارے بچے پہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا, وہ اس کے ساتھ ٹیکل نہیں کر پاتا, کیونکہ ہمارے ہاں وہ ساری ورزشیں جو ہمارے ہاں بچے کی فزیک کو بڑھانے کے لیے تھی وہ تمام ختم ہوتی آ رہی ہیں. سارے گیجٹس اس کے ہاتھ میں آ گئے, اس کی ورزش ختم ہو گئی, اس کی جیسے کہتے ہیں نا باہر کی ایکٹیویٹی وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. تو آج کل کے زمانے میں کوشش کریں کہ بچوں کو اگر کارٹون دکھانے بھی ہیں, اول تو کوشش کریں کم سے کم دکھائیں, اگر دکھانے بھی ہیں تو دیکھ کے دکھائیں کہ کون سے کارٹون اس کے لیے بہتر ہے. پہلے ماں باپ خود دیکھ لیں پھر اس کے بعد دکھائیں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں آنی کہ آپ کے بچوں کو وہ ہیپنوٹائز کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کارٹون آپ کے بچے کو جو ہے وہ فری میں دے رہا ہے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو کے اندر, اس کے اوپر وہ دکھاتا ہے کہ اتنے بلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو فری میں کیوں دے رہا ہے؟ اور وہ جو آپ کو 10 منٹ میں دکھا رہا ہے اس کے اوپر اس نے 10 سال لگائے ہیں. ایک فلم بنانے پہ اس نے جو ہے وہ 10 سال لگاتا ہے, اس میں وہ 10 قسم کے سائیکالوجسٹ کو 10 قسم کے ایکسپرٹس کو دعوت دیتا ہے اور ایک فلم بناتا ہے. وہ فلم ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو آپ سے ہائیجیک کر کے لے جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو بچوں میں ایسی ایکٹیویٹیز کوشش کریں. آپ لوگ خود سوچیں, میں اس بارے میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ لوگ خود سوچیں کہ بچوں کے لیے کیا ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ کریٹ کی جا سکتی ہیں, یہ تاکہ بچے ان میں انوالو ہو کر اپنے اندر تھوڑی کریج پیدا کرنے والی کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انسان اس میں پیدا کرے. کیونکہ بہت زیادہ جب آرام ملتا ہے تو یہ بنی اسرائیل والا حال ہونے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کو یاد جاتی ہے جو اللہ نے وعدے کیے ہوتے ہیں, لیکن جو ذمہ داریاں ڈالی ہوتی ہیں وہ ان کو بھول جاتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آیت شروع کی تھی وہاں پہ کیا کہا تھا, یاد کرو کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا, اوفی بعہدکم, یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا وہ عہد ابھی ہمارے ساتھ ہے, اس کے بدلے میں تمہیں نعمتیں ملیں گی. ان کو یہ یاد رہ گیا کہ وہ نعمتیں ملیں گی, لیکن عہد جو انہوں نے کیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے